سینیورٹی اس کا مطلب ہے ایک شخص کو دوسرے شخص سے کسی پوزیشن کے اوپر فوقیت دینا۔ جاب سینیورٹی کے اندر ایک عام اصول یہ ہے کہ جس شخص کی سروس زیادہ ہے وہ دوسرے سے پہلے پروموٹ ہوگا۔ اسی طرح سے لسٹ آگے چلے گی۔ جن جابز کے اندر پروموشن کے لیے ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے تو ایسے امپلائیز کی سینیورٹی لینتھ آف سروس اور ایکسپیرینس کو ملا کر کاؤنٹ، یعنی سادہ الفاظ میں ایک ہی رینک کے امپلائیز کے اندر جس کی سروس زیادہ ہوگی وہ بندہ سینئر ہوگا۔ پروموشن کو واضح طور پر کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا، تاہم اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی گروپ کے امپلائیز میں سے جو بندہ اوپر والے رینک یا درجے کے اندر ترقی پا جاتا ہے اسے پروموشن کہا جاتا ہے، اور یہ پروموشن لینتھ آف سروس یا ایکسپیرینس یا دونوں کی بنیاد پر اہل شخص کو دی جاتی ہے۔ ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق پروموشن کا مطلب آنر، ڈگنیٹی، رینک کے اندر اضافہ ہے۔ جب کسی ملازم کا گریڈ بڑھ جاتا ہے تو یہ پروموشن کہلاتا ہے۔ کسی کو ہائر سکیل کی تنخواہ ملنا ایک قسم کی پروموشن ہی ہے۔ آفیشل زبان کے اندر کسی ملازم کا لوور سے ہائر پوسٹ یا گریڈ کے اندر اپنی سیٹ پر ترقی پا جانا جو متعلقہ ریکروٹمنٹ رولز کے مطابق ہو پروموشن کہلاتا ہے۔ ایک کیس کے اندر محکمے نے یہ موقف اختیار کیا کہ کسی ملازم کا اگر گریڈ اور پے بڑھ جاتی ہے تو یہ پروموشن نہیں۔ جب محکمے کو بتایا گیا کہ آپ کی عرضی سپریم کورٹ کے فیصلے 1991 SCMR 696 کے خلاف ہے تو محکمہ اپنے موقف سے ہٹ گیا۔ یہ کیس کیا تھا اس کو ہم تھوڑا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سینیورٹی کا جنرل پرنسپل یہ ہے کہ ٹرمز اور کنڈیشنز آف سول سروس، جس کے اندر انٹر سی سینیورٹی بھی موجود ہے، ان پر صرف آرٹیکل 240 آئین پاکستان کے تحت صوبائی اسمبلی تبدیلی کر سکتی ہے اور ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کی سینیورٹی کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ محکمہ ملازمین کی سینیورٹی تعین کرنے کے لیے رولز فریم کرتا ہے، اگر ایسا نہیں تو ایڈمنسٹریٹو احکامات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور پریویس پریکٹس جو کہ رولز سے متصادم نہ ہو اس سے گائیڈنس لی جاتی ہے، اور یہ گائیڈنس بنیادی حقوق کے مخالف نہیں ہونی چاہیے۔ سول سرونٹ سینیورٹی رولز 1993 کے آنے سے پچھلے تمام ہدایات اور نوٹیفکیشن ختم ہو گئے ہیں۔ اس رولز کی عمل درآمد کی تاریخ سے ان رولز کے مطابق سینیورٹی کا تعین کیا جائے گا۔ اگر ملازم اپنی پروموشن فورگو ارادتاً کر دیتا ہے تو بعد میں یہ اس بات کا کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ سینئر ہے اس شخص سے جسے پروموٹ کیا جا چکا ہے، کیونکہ یہ بات ایکسپریشن بیونڈ کنٹرول کو اٹریکٹ نہیں کرتی۔ اگر سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت میں ملازم کے گروپس یا مختلف ملازمین کے درمیان سینیورٹی کے تعین کا معاملہ چل رہا ہو تو ڈپارٹمنٹ اس کے فیصلے تک پروموشن نہیں کر سکتا۔ اگر ڈپارٹمنٹ پروموشن کرتا ہے تو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیے جانے والے فیصلے کے نقصان کا ذمہ دار محکمہ خود ہوگا۔ سینیورٹی پارٹ آف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس۔ سینیورٹی کے تعین کا مسئلہ خالصتاً سول سروس کی کنڈیشنز کے تحت آتا ہے۔ محکمے کا ایسا آرڈر جو کسی کی سینیورٹی کو اثر کرتا ہے تو یہ سروس ٹریبیونل، سپریم کورٹ اور دوسرے فورمز پر چیلنجیبل ہے اور اس کی بھرپور سنوائی ہوگی۔ سروس ٹریبیونل کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ سلیکشن گریڈ ملنے کے بعد وہ کسی بھی ملازم کی سینیورٹی کو فکس کر سکتا ہے۔ اولڈ ایج فارمولا، جو عمر میں بڑا ہے وہ سینئر ہے۔ یہ فارمولا صرف اس صورت میں اپلائی ہوگا جب ایک ہی تاریخ کو جوائننگ دینے والے لوگوں کو میرٹ سے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کیس کے اندر دو لوگوں کی بھرتی سیم نمبرز کے تحت CSS کا امتحان پاس کرنے سے ہوئی تو جو عمر میں بڑا تھا محکمے نے اس کو سینئر قرار دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ محکمے نے صحیح سینیورٹی بنائی۔ سینیورٹی کے اندر ڈپارٹمنٹل ایگزامینیشن کی کیا اہمیت؟ اگر کوئی شخص محکمے کی جانب سے رکھے جانے والی قابلیت کا امتحان پہلے پاس کر لیتا ہے تو وہ اس بات کا اہل نہیں کہ وہ سینئر ہو گیا ہے۔ محض لیٹ امتحان پاس کرنے کی بنیاد پر کسی کو جونیئر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر کسی ملازم کو محض اس لیے پروموشن کے لیے کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ اس نے ڈپارٹمنٹل پروموشن ایگزام پاس نہیں کیا تو اس بات سے ہٹ کے کہ اس نے کتنے چانسز میں امتحان پاس کیا، امتحان پاس کرنے کے فوراً بعد اسے نارمل کینڈیڈیٹ کے طور پر کنسیڈر فار پروموشن کیا جائے گا اور اس کے پروموٹ شدہ جونیئرز اس سے سینئر نہ ہوں۔ تحصیلداروں کا ایک گروپ 1972 کے اندر سروس کے لیے سلیکٹ ہوا اور 1 سال کی ٹریننگ کے دوران ہی ان کو محکمے نے نوکری سے فارغ کر دیا۔ 5 سال کیس چلنے کے بعد فارغ شدہ ملازمین نے دوبارہ تحصیلدار کے لیے اہل ٹھہرے۔
عدالت کے حکم کے بعد ان کو نوکری پر رکھا گیا۔ ملازمین نے دوبارہ کیس دائر کیا کہ وہ 1972 کے اشتہار کے تحت بھرتی ہوئے ہیں، لہٰذا وہ بعد کے آنے والے لوگوں سے سینئر ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ سینیارٹی بھرتی کی تاریخ سے نہیں بلکہ ریگولر اپائنٹمنٹ کی ڈیٹ سے کاؤنٹ کی جائے گی۔ چونکہ ملازمین اب جا کے ریگولر ہوئے ہیں تو محکمے نے سینیارٹی صحیح تشکیل دی ہے۔ محض سروس کے اوپر سلیکٹ ہونا سینیارٹی کو فروغ نہیں دیتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ محکمے کی جانب سے دیے جانے والے سینیارٹی کے آرڈرز کی شرائط کو ملازمین نے مانا اور بحالی کے اندر جو شرائط درج کی گئی تھی ان کو کسی بھی فورم پر چیلنج نہ کیا ود ان اسپیسیفک ٹائم پیریڈ۔ ان شرائط کے مطابق سروس سے باہر کا دورانیہ وداؤٹ بینیفٹ ہوگا۔ اگر اس وقت ملازمین اس بات کو چیلنج کرتے تو بات کچھ اور ہوتی۔ پوسٹ اور گریڈ دو مختلف چیزیں ہیں۔ پوسٹ کا مطلب ہے جگہ اور پوزیشن کسی بھی ملازم۔ گریڈ کا مطلب ہے نیشنل پے اسکیل، جس کے مطابق پوسٹ کو کسی اسکیل پر مانا گیا ہے۔ سول سرونٹ ایکٹ 1973 کسی بھی شخص کی بھرتی پوسٹ کے اوپر کرتا ہے، نہ کہ گریڈ کے اوپر۔ پوسٹ کے مختلف گریڈ ہو سکتے ہیں۔ ایڈ ہاک کے اوپر سینیارٹی نہیں بنتی، جبکہ ریگولر پوسٹ کے اوپر سینیارٹی بنتی ہے۔ سیم سروس اور گریڈ کے لوگوں کے درمیان سینیارٹی کا تعین ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ملازمین ایک ہی ڈپارٹمنٹ آفس میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوں۔ ملازم کو اس کیڈر کا ہونا چاہیے۔ اس وقت جب سینیارٹی کا تعین کیا جا رہا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کیڈر تک محدود ہے، نہ کہ محکمے میں پوسٹ کے اوپر۔ ملازم نے عدالت کے اندر دعویٰ دائر کیا اور موقع اختیار کیا کہ وہ اپنے ساتھی سے اس لحاظ سے سینئر ہے کہ اسے اسکیل نمبر 15 پہلے ملا، لہذا اسے پروموشن پر پہلے کنسیڈر کیا جائے۔ عدالت نے ملازم کا موقف اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ سینیارٹی پے اسکیل پر نہیں بنتی، بلکہ یہ پوسٹ اور کیڈر پر بنتی ہے۔ سول سرونٹ اور اس کا ساتھی دو مختلف کیڈر سے بلانگ کرتے ہیں، لہذا کیس نہیں بنتا۔ سیکشن 8 آف سول سرونٹ ایکٹ 1973 کسی بھی اسٹیبلشمنٹ یا ادارے کے اندر مختلف آکوپیشنل گروپس کی علیحدہ سینیارٹی مرتب کرنے سے نہیں روکتا۔ سیکشن 8 کا یہ مطلب نہیں کہ اوورآل سینیارٹی لسٹ مرتب کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر سروس کے اندر کیڈر موجود نہیں اور نہ ہی سرونٹ رولز اس بات کا تعین کرتے ہیں اور گروپس کی شکل میں سینیارٹی یہاں پر تشکیل کی جائے گی، تو ایسی سینیارٹی قانون سے باہر ہے، یعنی قانون کے خلاف ہے۔ مرجر آف ڈپارٹمنٹس، انٹیگریشن آف کیڈر۔ اگر حکومت دو محکموں کو آپس کے اندر ضم کر دیتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیڈرز بھی آپس میں ضم ہو گئے ہیں۔ جو آپس میں ڈپارٹمنٹ کو ضم کیا جاتا ہے وہ رولز آف بزنس، جس کو آرٹیکل 139(3) آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تخلیق کرتا ہے، اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ان پاورز کے تحت صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ آرٹیکل 139(3) کو ایکسرسائز کرتی ہے، جبکہ اگر سینیارٹی یا ٹرمز اور کنڈیشنز آف سروس کے اندر تبدیلی کرنا مقصود ہو تو یہ آرٹیکل 240 آف کانسٹیٹیوشن کے مطابق کی جاتی ہے۔ عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ دو مختلف کیڈرز کے انجینئرز کی کمبائنڈ سینیارٹی لسٹ بنانا خلاف قانون ہے۔ انٹیگریٹڈ کیڈرز کا مطلب ہے کہ مختلف کیڈرز کے پرسن کا ایک ہی کلاس کے اندر جمع کر دیا جائے۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پروموشن ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کے مطابق ہوگا اور ہائر کوالیفیکیشن کو دیکھا جائے گا۔ جہاں پر سینیارٹی کا معاملہ ہے تو ملازم کی بھرتی کے سورس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی بھرتی کس پوسٹ کے اوپر ہوئی ہے اور اس کا سورس کیا ہے۔ جو سول سرونٹ ایکٹ ہے اس کی جنرل اپلیکیشن ہے۔ اب بات ہو رہی ہے سینیارٹی پولیس ملازمین کی سینیارٹی کیسے بنے، اور اس کو آئین کا درجہ حاصل نہیں۔ سول سرونٹ ایکٹ آئین سے چھوٹا ہے اور اس کا درجہ آئین سے کم ہے۔ جس طرح سے پولیس سروس ایکٹ 1861 ہے، اسی طرح سے سول سرونٹ رولز ہیں۔ پولیس سروس ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ پولیس فورس کے سب آرڈینیٹ رینکس کے اندر پروموشن کس طرح سے ہو۔ پولیس ایکٹ عدالت نے قرار دیا ہے کہ بہتر طور پر پولیس ملازمین کے حقوق اور ٹرمز
اور کنڈیشن کا تحفظ کر سکتا ہے، جبکہ سول سروینٹ ایکٹ ان مقاصد کو پورا کرنے سے قاصر ہے کیونکہ یہ ایک جنرل رول ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ جب سول سروینٹ ایکٹ 1973 بنایا گیا تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اسپیشل ایکٹس جن کے اندر پولیس ایکٹ بھی شامل ہے ان کو بھی ریپیل کر دیا گیا ہے۔ اگر ایک اسپیشل قانون فیلڈ کے اندر چل رہا ہے تو جنرل قانون کے آ جانے کے باوجود اس کی انٹیگریٹی قائم رہے گی، لہذا پنجاب پولیس رول 1934 کے مطابق 12.2 سیکشن کے مطابق کنفرمیشن آف ڈیٹ سے پولیس ملازم کی سینیورٹی کاؤنٹ ہو، نہ کہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے، جو کہ سول سروینٹ رولز 8(1)(b) کے اندر موجود ہے۔ عدالت نے قرار دیا اگر ایک بندہ پہلے سروس میں کنفرم ہوا ہے تو وہ پولیس افیسر یا ملازم سینئر ہوگا۔ یہاں پر ایک بات نہایت اہم ہے، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر قرار دیا ہے کہ پولیس ملازمین اپنا پروبیشن پیریڈ کمپلیٹ کر لیتے ہیں مگر محکمہ 2-2, 3-3, 4-4 سال تک ان کی کنفرمیشن کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتا۔ اس بات کی سزا ملازمین کو نہیں دی جا سکتی۔ ملازمین اپنا پروبیشن پیریڈ پورا کرنے کے بعد آٹومیٹکلی کنفرم ہو جائیں گے، چاہے محکمہ نوٹیفکیشن جاری کرے یا نہ کرے۔ بھرتی ہونے کے باوجود پولیس پک اینڈ چوز کرتی ہے اور ملازمین کی سینیورٹی کو متاثر کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ دیر سے پوری کروائی جاتی ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ایسی کسی بھی نیگلیجنس کی صورت میں ملازم کی انٹر سی سینیورٹی متاثر۔ ہم بار بار انٹر سی سینیورٹی کا ذکر کر رہے ہیں۔ انٹر سی سینیورٹی بنتی کیسے ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک جنرل رول ہے کہ سول سروینٹ جب پروموٹ ہوتا ہے تو اس کی ریگولر پروموشن کی ڈیٹ سے سینیورٹی کاؤنٹ ہو۔ محکمانہ طور پر انٹر سی سینیورٹی یہ ہے کہ پروموٹ ہونے والے ملازمین کی وہی سینیورٹی برقرار رہے گی جو لوور گریڈ کے اندر تھی۔ نمبر 2، اگر ایک ملازم ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کے اندر کسی وجہ سے ڈیفر ہو جاتا ہے اور اس کی پروموشن نہیں ہوتی تو جب اس کی پروموشن ہوگی تو وہ اپنے جونیئر کے لحاظ سے اپنی اصل سینیورٹی ریٹین رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر محکمہ کسی ملازم کو جان بوجھ کر سروس ریکارڈ دیکھنے کے بعد کانشیسلی سپر سیڈ کرتا ہے تو جب تک ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا سپر سیڈ کا آرڈر برقرار رہے گا ملازم اوریجنل سینیورٹی اس وقت تک کلیم نہیں کر سکتا۔ جو ملازم لوور گریڈ میں ایک ہی بیچ کی صورت میں ہائر گریڈ میں ترقی پاتے ہیں تو ان کی انٹر سی سینیورٹی برقرار رہے گی، سینئر سینئر رہے گا اور جونیئر جونیئر رہے گا۔ جو ملازم اپنے بیچ کے ساتھ پروموٹ نہیں ہوتا اور بعد میں پروموٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی انٹر سی سینیورٹی برقرار نہیں رکھ سکتا جیسا کہ لوور گریڈ میں تھی۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ایسے رولز جو کہ ایکسپیرینس اکیڈمک کوالیفکیشن ایکسپیرینس کے اوپر اکیڈمک کوالیفکیشن کو فوقیت دیتے ہیں وہ بغیر توجیہ کے اور ہارش نہیں ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ اسپیشلائزیشن، امپروو ٹیکنیکس اور نالج کے اضافے کی وجہ سے اکیڈمک کوالیفکیشن کو ایکسپیرینس پر فوقیت دینا درست ہے، یعنی کہ اکیڈمک کوالیفکیشن کو ایکسپیرینس کے اوپر بالحاظ رولز فوقیت دی جائے گی۔ رفیق اختر کیس کے اندر معزز عدالت نے محض اس بنیاد پر سینیورٹی کو کالعدم قرار دے دیا کہ جب سینیورٹی بنائی گئی تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کا بیٹا نائب تحصیلدار کی لسٹ میں شامل تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بندہ جتنا بھی ایماندار کیوں نہ ہو، جہاں پر اس کا پرسنل انٹرسٹ شامل ہو جائے گا تو اس کو اس کام کے کرنے سے باز رہنا چاہیے، چاہے وہ کام قانونی ہی کیوں نہ ہو۔